کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کہ کچھ کر دیا ہے, ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. یعنی آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے, وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے, مفتی صاحب تو کہہ رہے کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے, یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہو تو اللہ ہی ٹھیک, معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی, نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا, اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی. ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہے تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا, تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, میرا حسن سلوک once upon a time. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنا. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا, ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا, شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے, اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے, تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو اتنا اچھا, میں تو اتنا نیک, میں تو یوں بھی, اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک نہیں, باپ سے اچھا سلوک نہیں, ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں. اللہ ہی منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوئے. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا, بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی, بیچاروں چھوٹا بچہ تھا اس کا, وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو, داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں, کچھ اولاد ہو نہیں رہی تھی, اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو, بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے. فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے. آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی
نہیں چلے گی. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے. آپ کہہ رہے یار وہ چور اچکا اور وہ تو 2 نمبر آدمی اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا, اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا. وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو, رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا, تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا, وہ اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئے. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہے, وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے, وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے, تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے. جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا. تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا, سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا, پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی گڑ گڑا بھی لیا. 27 کی رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا, میں رو رو کے دعا مانگی, امام صاحب سے بھی دعا کا کہا, امام حرم سے بھی کہہ دیا, جیبیں دکھا تو پھر تو موبائل پڑا ہوا ہے, کہہ رہے پیسہ پھر بھی نہیں آیا, مجھے بالکل بھی پسند. تو کہتے پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر, میں ان سے کیا کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو, اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات, جس کے پاس بہت دولت ہے نا, خوشحالی ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رش کھا رہا ہے ہائے, کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس ہے تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا, دوسرے کے پاس نہیں, کہاں سے آئے چلے آنے. اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا, اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں, ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا, اور یہ ٹھک کر کے. ایسے بھی ہوتا ہے, لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, فیل, دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی, ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے. ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی, امریکہ کا ایمبیسی گئے ٹھک کر کے ویزا لگا ہوئی. جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا, ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان. صحیح ہے نا. ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر, اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو, اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت. اپنے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے, جو امریکہ جاتا ہے وہ امریکہ ہی رہے گا, وہ قبر میں. تم اگر انجام دیکھ لو نا, تم کو یہاں کشادہ قبر تمہیں سستے میں مل جائے گی, وہاں قبر بہت مہنگی ہے میرے بھائی, بہت. یہاں جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے, وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. پھر دارالاسلام میں موت کا اپنا مزہ ہے بھائی. ٹھیک ہے آپ جائیں کمائیں, لیکن مرنا یہی پسند کرو. اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دفن کہاں ہو رہے ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ امام مالک, نبی کے شہر سے جنازہ اٹھے تو نبی کے شہر سے کہ وہ اسلامی ملک سے ہی اڑ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں مر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, وہ تم جہاں بھی مر جاؤ وہیں دفن ہو جاؤ, لیکن ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں, کوشش کیا کریں اپنے کنٹری میں ہی مرا کریں. ابھی تو فی الحال ہم زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم اسلامی کنٹری میں ہی مریں, لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کنٹری میں مر لیں. تو اب مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے, بہت خوشیاں ہیں, چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی, آپ کی والی سے اس کی ہو گئی, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے اگر یہ اس کے پیسے آنے سے, پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان, ہم سب کو ویسا بننا چاہیے. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے, کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی تانے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن, نہ ان کے پاس باغات ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, نہ ان کے پاس محلات ہیں, کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں. بے روزگاری کیا 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ, اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا, اللہ کو انتہائی محبوب, مگر کام کیا کر رہے ہیں؟
बकरियां लेके सुबह सुबह रेवड़ दे के निकलते हैं, पहाड़ों में जाते, शाम को वापस, और अपना कोई जाती घर नहीं, ससुराल में रह रहे हैं। एक रूम दिया हुआ होगा उन्होंने कि भाई ये बकरियां चराने के लिए हमने इनको रखा हुआ है, क्योंकि जिन बुजुर्ग के घर रहते थे उनका बेटा नहीं था ना कोई, तो मुलाजिम रखा, बतौर मुलाजमत के रहे हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। वो बकरियां चराना आसान नहीं है, हमसे पूछो। 3-4 बकरियां हमने रखी हुई है, जो टेंट, जिसको कोई गम ना हो बकरियां पाल ले। हकीकत बता रहा हूं, आप खिलाओ पिलाओ, जब दूध निकालने की बारी आती है तो ऐसा तकब्बुर, अबे हमारा खा के हमें ही नहीं खिला रही यार। ये जो मशहूर हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियात को हुक्म दिया कि इनसे पर्दा करो, तो सहाबियात ने फरमाया कि वो तो नाबीना है, आपने फरमाया तुम तो नाबीना नहीं हो। तो ये गैरत और हमियत के अहकाम हैं। ये अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में तफसील लिखी है कि असल हुक्म यही है कि जरूरत के वक्त औरत मर्द को देख सकती है। अलबत्ता कोई मर्द अगर पसंद नहीं करता कि मेरी बीवी किसी मर्द को देखे तो औरत पर शौहर की इताअत लाजिम है। और वैसे भी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को जो देखना वो तो बिला जरूरत था, तो जहां जरूरत होगी, कोई प्रोग्राम सुनना है, कोई लेक्चर सुनना है, तो वहां जायज है। अलबत्ता अपने दिल की हिफाजत करना जरूरी है। जरा सी भी फीलिंग हो, कोई दिल में जो तबीयत माइल होना शुरू हो जाए जो एक मर्द और औरत के ताल्लुक में होता है, तो फिर ऐसी औरत के लिए बहरहाल जायज नहीं है। मोहम्मद अरकम कहते हैं बार बार तौबा करता हूं फिर भी गुनाह हो जाता है, इससे बचने का तरीका क्या है? देखें, बार बार कपड़े मैले हो जाएं तो उसका तरीका यही है, बार बार धोया जाए। कभी कभार मैले हो तो कभी कभार धोया जाए। तो तौबा, गुनाह अगर बार बार भी हो तो बार बार तौबा ही करनी है। और फिर तौबा की कामिल तौबा क्या होती है? आइंदा ना करने का आज़म और बचने के असबाब भी इख्तियार किए जाएं। तो हर गुनाह के असबाब अलग होते हैं। किसी को हैंड प्रैक्टिस की आदत है, उसके वो कैसे उस बुराई से बचेगा, उसका इलाज अलग है। किसी को जिना की आदत है, उसका इलाज अलग है। किसी को चोरी की आदत है, उसका इलाज अलग है। किसी को नमाज छोड़ने की आदत है, उसका इलाज अलग है। तो इसलिए अहलुल्लाह से इस्लाही ताल्लुक कायम किया जाता है, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की जाती है, वो आपको गाइड करते हैं। और फुहुश और बेहयाई के अगर गुनाह है, उनकी आदत पड़ गई है, तो तवील अरसे तक उसको छोड़ने के लिए तबलीगी जमात में जाया जाए, 4 महीने लगा लिए जाएं तबलीग में, किसी बुजुर्ग की खानका में रहा जाए, कोई वाकई अल्लाह वाले हों, उनकी खानका में 10 दिन 20 दिन अल्लाह अहलुल्लाह की सोहबत में, नेक लोगों की सोहबत में गुजारे जाएं। और साथ साथ ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग साइकोलॉजिस्ट इसका ज्यादा अच्छा इलाज कर लेते हैं, वो भी करते हैं। किसी को फुहुश फिल्मों की आदत पड़ जाए तो उनसे भी राब्ता किया जा सकता है इस बारे में। असबाब इख्तियार किए जाएं। और एक आसान सा सबब यह है कि जब भी गुनाह हो अपने ऊपर कोई जुर्माना लगाएं, कोई सजा दें अपने आप को, रोजों की या नवाफिल की या पैसों की। उससे भी आहिस्ता आहिस्ता गुनाह छूटता है। और तौबा लाजमी करें, तौबा ना छोड़ें किसी सूरत में। 6 दिन की कज़ा नमाजें बाकी हैं, इसको पढ़ने की क्या तरतीब है? 6 दिन की कज़ा नमाजें तो ज्यादा होती हैं, तो आप साहिब तरतीब नहीं है, तो फिर जो नमाज जिस टाइम पे भी पढ़ लें, आपने वो 6 दिन की कज़ा नमाजों की तरतीब बनानी है कि फजर की कितनी है। जाहिर है 6 नमाजें फजर की, 6 नमाजें जोहर की, 6 नमाजें असर की, और पढ़ते जाएं। जो जो नमाज पढ़ें उसको काटते चले जाएं, अपनी डायरी से या अपने मोबाइल में नोट कर लें, हिसाब करके पढ़ें ताकि याद रहे, वरना कंफ्यूजन बहुत होती है। तो पढ़ के उसको और तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि 6 दिन की नमाजें क़ज़ा क्यों की हैं। मेरे शौहर को जॉब में फ्री वीजे मिलते हैं तो वो इनको बेच देते हैं, क्या ये जायज है? ये जो उनको वीजे देता है उनसे पूछा जाए कि ये जायज है या नहीं है। अगर वो वीजा एक हक है असल में, और हुकूक की बै नहीं होती इस तरीके से कि आपको एक राइट दिया है किसी कंपनी ने कि आप बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं, तो आपको एक राइट दे दिया, हक दे दिया कि भाई आप जा सकते हैं। तो अब आप कंपनी से पूछें क्या मुझे इसकी इजाजत है आपकी तरफ से कि मैं खुद ना जाऊं किसी से पैसे ले लूं? तो और आपके इस जो आप मुझे फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी आप जो कंपनी निकालती है ना इतने अफराद के लिए वीजा है, तो क्या मैं इस पर दूसरे को ट्रेवल करवा सकता हूं उससे पैसे लेके? तो ये कंपनी से आप पूछें जिसने आपको वीजे दिए हैं। मेरे शौहर को, हाँ ये हो गया। अगर शौहर की लड़कियों से दोस्तियां हों और गलत काम भी करते हो तो क्या करना चाहिए? हमारी सोसाइटी में 2-3 शादियों का रिवाज खत्म हो गया, जिससे लड़कियां की भरमार है। अब वो लड़कियां शादीशुदा मर्दों को भी खराब करती हैं, क्योंकि आदमी तो उनको भी चाहिए, तो मर्द फिर जिना में पड़ते हैं। फिर ये जो मैरिड घर हैं ये और तबाह बर्बाद होते हैं, जो शादीशुदा घर हैं। इसका हल यही है कि 2-3 शादियों को सोसाइटी में प्रोमोट किया जाए। जब लड़कियां ही खत्म हो जाएंगी तो मर्द मुंह किसके साथ काला करेगा वो तो, और मर्द की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और फिर लड़कियां अपने से आला और बरतर की तरफ जाएंगी निकाह करने के लिए, कमतर में निकाह नहीं करेंगी। बहुत सारे फायदे हैं इसके सोसाइटी में, लेकिन जाहिर है उसको प्रोमोट नहीं किया जा रहा, फिर यही हरकतें हो रही हैं।
تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ایسی خواتین جن کے میاں کی دوستیاں ہیں باہر، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی سمجھائیں میاں کو، اپنے مرد رشتہ داروں کو ڈالیں تاکہ وہ آپ کے شوہر کو سمجھائیں، کچھ سختی نرمی جس طرح سے ممکن ہو. اور اگر پھر بھی کسی طور پہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے یا ڈیورس لے کے علیحدگی میں فائدہ زیادہ ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسے آدمی سے آپ نے علیحدگی لے لی تو پتہ چلا یہاں سے کچھ حقوق مل رہے تھے اس سے بھی گئے، بچے بھی رول جاتے ہیں، اور اگلا جو ملا وہ آپ سمجھ رہی ہوں گی بہت نیک ہوگا، وہ پتہ چلا اس کے اور زیادہ چکر چل رہے ہیں. تو اس لیے بیچاری عورت ایسے موقع پہ مجبور ہوتی ہے، تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے افراد کو بیچ میں ڈال کے ان سے مشورہ لیں کہ یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. رہنا ہے، رہنے میں نقصان کم ہے یا علیحدگی میں نقصان کم ہے؟ اگر علیحدگی میں نقصان کم ہے اس سے ڈیورس لیں کسی بھی طریقے سے، اور پھر علیحدگی عدت کے بعد کہیں اور نکاح کریں. اور اگر علیحدگی میں نقصان زیادہ ہے، دوبارہ کوئی اچھا آدمی ملنے کا چانس نہیں ہے یا بچوں کے رلنے کا اندیشہ ہے، باپ جتنا بھی خراب ہو بہرحال بچوں کے لیے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، تو بچوں کے تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے علیحدگی کی صورت میں، تو پھر گزارا کریں، اور آپ کے بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے تو بس گزارا کریں، اس کی لائف کو حوالے کر دیں، اس کے بڈھا ہو جائے گا خود ہی چھوڑ دے گا، اور دعا کرتی رہیں اس کے لیے اللہ اس انسان کو انسان کا بچہ بنائے. بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے خواتین کے لیے جب مرد بد کردار ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. پتھر کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں انگوٹھی پتھر کی پہن سکتے ہیں، اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اس میں پتھر لگا لے، بشرطے کہ پتھر میں کوئی عقیدہ نہ ہو کہ فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا، فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایسا عقیدہ ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اگر زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرتا ہے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے تو ان کو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ دو سوال اکٹھے. دیکھیں زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ لڑکی کو برابر دینا پڑے گا، جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے میں ماں باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کرے. ایسا نہیں ہو سکتا عید پہ بچے کے 2 کپڑے بنائے اور لڑکی کے لیے 1 کپڑا بنا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا. سب کے برابری کرنی پڑے گی، لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے آپ. ہاں مر گئے تو پھر وراثت میں اللہ نے ایک قانون جو بنایا ہے وہ ہے، تو زندگی میں برابر دیں. اور اگر کمی بیشی کرنی ہو تو بیٹا یا بیٹی کی بیس پہ نہ کریں، بلکہ کوئی خدمت زیادہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کوئی غریب زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے. لڑکا اور لڑکی کی بیس پہ آپ فرق نہیں کر سکتے. اگر لڑکی زیادہ مستحق ہے تو اس کو زیادہ دیں، پھر لڑکا مالدار ہے تو اس کو کم دے دیں. تو زندگی میں یہی اصول ہے. ہاں مرنے کے بعد تو پھر اللہ نے حصے متعین کر دیے. البتہ کوئی لڑکی اگر راضی ہو اس پہ کہ ٹھیک ہے آپ مجھے آدھا دے دیں، بھائی کو دگنا دے دیں، دل کی 100% خوشی سے راضی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے برابری کرنی پڑے گی. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے کوئی گزرے تو ہم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ جی روک لینا چاہیے اس کو. جو شخص رشتے توڑواتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ رشتے توڑوانے کو اللہ نے منافقین کا عمل قرار دیا قرآن مجید میں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اللہ نے کہا منافقین کو اگر حکومت مل جائے نا یہ رشتے توڑ دیں گے، رشتے داریوں کا نظام خراب کریں گے. یہ تو قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی قطع رحمی رشتہ داری توڑنے کو کہتے ہیں. اسلام میں بلڈ ریلیشن، خونی رشتوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے، لیکن اب مغربی دنیا کی یلغار ہے، ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے، انڈیویجولزم کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی اب لبرل سیکولر طبقہ اسی نظام کو پروموٹ کر رہا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا، آپ اسی دن پروگرام بھی کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں مر گئی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لاشیں نکل رہی ہیں 9 مہینے بعد گھروں سے. تو یہی ہے کہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ. تو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک صحابی نے فرمایا کہ بھائی جو ہے، آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کی جب آپ نے وہی سنائی تو ایک نے کہا میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے. تو آپ نے اور کہا کہ میں اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں کر رہا. تو آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کیا نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ سنت یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے. کوئی اور پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے. اگر کسی نے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو 50 نفل پڑھوں گا، پھر اس نے وہ کام کر لیا اور 50 نفل بھی پڑھ لی، پھر ایک ہفتے بعد اس نے وہی کام دوبارہ کیا تو وہ دوبارہ 50 نفل پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں جی، ایک دفعہ منت پوری ہو گئی، دوبارہ نہیں پڑھنے پڑیں گے. البتہ اگر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا، جب بھی میں نے یہ کام کیا تو ہمیشہ میں 50 نفل پڑھوں گا، تو پھر ہمیشہ پڑھنے پڑیں گے. اور قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے. اگر عورت اپنے شوہر پر خواہ مخواہ شک کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بعض خواتین کو بہت زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے
بعض تو صحیح سچی مچی کا شک کر رہی ہوتی ہیں, بعض کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے. تو ایسی خواتین اپنے شک اور وہم کا علاج کریں اور یہ سوچا کریں کہ میرے شک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. مرد جب گھر سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اتنے برائی کے راستے ہیں, آپ اپنی زندگی کیوں کھپا کے ضائع کر رہی ہو اس کے پیچھے؟ وہ تو بہت کچھ باہر نکل کے کر سکتا ہے. آج کل پولیس نگرانی نہیں کر سکتی, بیوی کہاں سے نگرانی کرے گی؟ تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ, آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں اور بلا وجہ اس کے فون میں گھس گھس کے دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, اس سے کوئی حاصل ہونے والا ہے نہیں. آپ کا اپنا گھر خراب ہوگا. اگر آپ کے ساتھ وہ اچھا چل رہا ہے, آپ کے حقوق پراپر وے میں ادا کر رہا ہے, تو باہر کی دنیا میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ممکن ہے میری اس بات کو سن کے بہت سی خواتین کو تکلیف ہو, لیکن بھائی آدمی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور بہت گھمانا پھرانا جانتے ہیں. وہ مرد نے آپ سے اپنے چکروں کو چھپانا ہوگا نا, اس کے پاس 20 راستے ہیں. وہ غفار ستار کے نام سے لڑکیوں کے نام سیو کرے گا, آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آپ کہہ سکتی ہو میسج دیکھ کے پکڑا جائے گا, وہ غفار کو بتا دے, غفارہ ہوگی اس کو بتا دے گا کہ تو مرد بن کے میسج بھیجا کر مجھے. تو پیچھے بھی تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا جو تباہ کر رہی ہوتی ہیں گھر. یعنی خواتین کہتی ہیں مرد دیکھو کتنے خراب ہوتے ہیں. تو خراب کیا, وہ جو جس سے اس نے ریلیشن قائم کیا وہ عورت خراب نہیں ہے؟ اس کو پتا ہے یہ میرڈ آدمی ہے اور پھر بھی گھسے چلی جا رہی ہے اس کی زندگی میں. تو اس لیے خواتین کو چاہیے, آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, بچوں کو ٹائم دے رہا ہے, آپ کو ٹائم دے رہا ہے, آپ کے حقوق, تو خام خواہ میں شک کر کے اپنا گھر برباد کرنا یہ کام مت کیا کریں. ہاں کوئی ویلڈ ریزن ہو, 100% پکڑا جائے, 100% آپ کو پتا ہو کہ ہم ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ عورت کو یقین ہوتا ہے 2 نمبر آدمی ہے, تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ اس کے ساتھ رہنے میں ہے یا اس کے ساتھ علیحدگی میں. تو جو آپ کا فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے. پھر اگر عورت اپنے شوہر پر, یہ ہو چکا بھائی, میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے گانا گاؤں اور میں گانا گاتی ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں, کیا میں ان کے لیے گا سکتی ہوں؟ جی گا سکتی ہیں. مفتی صاحب میرے دوست نے مجھے کہا کہ شوہر کے لیے آئی بروز بنانا جائز ہے. میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا شوہر کو خوش کرنا ضروری ہے. حرام طریقے سے شوہر کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے. آئی بروز بنانا حرام ہے, ناجائز ہے. جائز فیشن شوہر کو خوش کرنے کے لیے کر سکتی ہیں, آئی بروز نہیں بنا سکتی. البتہ کسی خاتون کی آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, یعنی نارمل اس سے بالکل ہٹ کر ہوں. جیسے انسانی جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے کہ یعنی نارمل لوگ اس طرح نہیں ہوا کرتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتفلجات, وہ خواتین جو دانتوں کے درمیان گیپ کرتی ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ جو اللہ کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن علماء کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں, بہت بھدے ہیں, جو نارمل دانت اس طرح نہیں ہوتے لوگوں کے, تو پھر وہ ڈینٹسٹ کے ذریعے ان کو پیچھے لے جا سکتے ہیں. بعض لوگوں کے دانت ہونٹوں سے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں, بولنے میں تکلیف, کھانے پینے میں تکلیف, اور بہت ہی بدصورت شکل لگ رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اسی طرح آئی بروز اگر کسی کی نارمل اس سے ہٹ کے بہت ہی زیادہ بھدی ہیں تو اس کو اتنا سیٹ کرنا کہ نارمل اس پہ آ جائیں, ایسی عورت کے لیے جائز ہوگا. اور وہ 100 میں کوئی ایک آدھی ہوتی ہیں. تو عام طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں رواج چل پڑا ہے آئی بروز بنانے کا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور انسان کی طبیعت میں اگر سلامتی ہو نا, فطرت پہ ہو, تو اس کو یہ عمل دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے. وہ خواتین سمجھتی ہیں بہت خوبصورت ہیں, وہ خوبصورت نہیں, وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے انہوں نے یہ کاٹا ہے, تراش خراش کی, اور بری لگ رہی ہوتی ہے وہ. لیکن فطرت ہی کسی کی تبدیل ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جیسے مرد اگر میک اپ کر کے عورت بن جائے, کلین شیو ہو اور پھر لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن جائے, تو جو گے ٹائپ کے مرد ہوتے ہیں ان کو تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ. لیکن جو واقعی مرد ہوگا اس کو وہ بہت برا لگے گا, اس کو وہ نہ عورت لگے گی نہ مرد لگے گا. اسی طرح عورت کو بھی وہ مرد کبھی پسند نہیں ہوگا. تو فطرت جب تبدیل ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے, تو پھر تو آپ کا ذوق اور آپ کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. لیکن جو نیچر پہ ہوتے ہیں نا, ان کو یہ بناوٹ اچھی نہیں لگتی. بالکل مائیکل جیکسن کو دیکھ لینا, اچھا تھوڑی لگتا تھا. بہت سے لوگوں کو مائیکل جیکسن بہت اچھا لگتا تھا, لیکن جو سلیم الطبع وہ کہتے ہیں یار یہ کیا عجیب بنا لیا اس نے اپنا منہ پلاسٹک سرجری کر کر کے. تو یہی ہے آج کل, اللہ ہدایت دے. تو اس لیے شوہر کے لیے بھی آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے. اگر بہت زیادہ آئی بروز بھدی ہیں تو پھر نارمل کنڈیشن میں لانا اس کو جائز ہوگا. میرے دوست کے ابو نے اس کو ایک دکان کھول کر دی ہے, وہ جو بھی چیز سیل کرتا ہے اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ بھی اپنا رکھ لیتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی کیوں رکھ لیتا ہے؟ بتا کے رکھے پھر جائز ہے, ادروائز جائز نہیں ہے. اب نارمل بچے کا وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. پاگل ہو, معذور ہو, ہاتھ پاؤں نہ ہو, اس کے نابینا ہو, بالکل اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا صحت مند کا حصہ ہوتا ہے, پورا پورا حصہ ہوگا. البتہ اس کا حصہ اس پہ خرچ کیسے ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, کبھی پوچھیں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. میرے باپ کی 150 گز کی زمین تھی, اس میں 75 گز پر میرے 4 بھائی رہتے ہیں, کیا میرا زمین پر کوئی حصہ نہیں ہے؟ والدین کا انتقال ہو چکا ہے. جناب کیوں نہیں حصہ ہے آپ کا؟
آپ کے والد کی 150 گز کی زمین تھی تو آپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں جتنا. وہ وارثوں کی تفصیل بتائیں گے تو میں بتاؤں گا. تو 4 بھائیوں کا قبضہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو بتائیں بھائی آپ کا جو شرعی حصہ ہے وہ آپ کو دیں, ورنہ بہت بڑے مجرم ہوں گے, بہت بڑے گناہگار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے 1 بالش بھی زمین کسی کے قبضہ کی نا تو 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا قیامت کے دن. اگر کسی کے پاس نصاب سے زائد مال ہو لیکن اس کا کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. جی ہاں, نصاب سے زائد اگر مال ہے اور وہ نصاب والا مال یعنی سونا, چاندی, مال تجارت اور نقدی, یہ 4 چیزیں 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی چاہے سورس آف انکم نہ بھی ہو. اگر کسی کے منہ سے اللہ کے بارے میں یا نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکل جائیں تو وہ کیا کرے, اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ فوراً توبہ کرے. مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کے اللہ اور نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکالنا تو دور کی بات, نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اگر غلطی سے نکل گئے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے. اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹی زندہ ہے تو والد کی وراثت پوتوں کو ملے گی یا نہیں؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹی زندہ ہے, والد کی وراثت اگر کوئی بیٹا زندہ ہے تو پھر تو نہیں ملے گی, اور اگر والد کا کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں ہے اور تو پھر جو ہے پوتا بیٹے کے قائم مقام ہو جاتا ہے, پھر بیٹی کو بھی حصہ ملے گا اور پوتے کو بھی ملے گا. لیکن اگر سگا بیٹا والد کا موجود ہے تو جس بیٹے کا والد کی زندگی میں انتقال ہو جائے نا, اس بیٹے کے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. چچا زاد بہن کی بیٹی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی. مفتی صاحب میں نماز میں درود شریف پر آتی ہوں تو پھر درود بار بار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے لیکن وہم کا علاج کرائیں. البتہ تحیات اگر بار بار ریپیٹ کی تو نماز نہیں ہوگی. غلطی سے ریپیٹ کر لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا, جان کر ریپیٹ کی تو نماز واجب الادا ہوگی. مفتی صاحب سجدہ سہو کا طریقہ بتاتے ہیں. سجدہ سہو کے طریقے حدیث میں متعدد طریقے ہیں, وہ سب طریقے جائز ہیں. تو راجح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھیں, اتحیات کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں, پھر 2 سجدے کریں, اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھیں, درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں. اس کے علاوہ بھی حدیث میں طریقے آئے ہیں, وہ بھی جائز ہیں. ہمارے نزدیک یہ والا زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب مجھے خواب میں ہر وقت خون خرابہ, لڑائی جھگڑا اور قبریں نظر آتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے. اس کا حل بتا دیں. آپ کو یا تو پیٹ خراب ہے یا کوئی ٹینشن ہے. پیٹ خراب ہونے سے ایسے مسائل ہوتے ہیں زیادہ تر, یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کو ختم کریں, اور اگر پیٹ خراب ہے, زیادہ تر پیٹ ہی خراب ہوتا ہے, تو رات کو نا پیٹ ہلکا رکھ کے سویا کریں. آپ رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھا لیا کریں, اور کھانا بھی ہلکا پھلکا کھائیں. جب بالکل پیٹ ہلکا پھلکا ہو جائے تو سوئیں, اور چت نہ لیٹیں. آپ نوٹ کیجئے گا جب بھی ڈرانے خواب آتے ہیں آدمی چت لیٹا ہوا ہوتا ہے, کروٹ کے بل سویا کریں, اور پیٹ میں گیس بالکل نہیں ہونی چاہیے. پہلے بڑی اچھی ہمدرد کی کارمینہ آیا کرتی تھی, لیور جگر کے لیے بہت مفید ہوتی تھی. وہ 2 گولی گرم پانی کے ساتھ اگر آپ 1 مہینہ کھا لیں تو یہ بلغم ختم ہو جاتا تھا, اس سے لیور جگر بہت اچھا ہوتا تھا. لیکن اب جو کارمینہ آ رہی ہے وہ بیڑا ہی غرق کر دیا, پتہ نہیں کمپنی نے کیا شروع کر دیا کارمینہ کے نام پہ. تو پہلے کارمینہ بہت اچھی تھی, اب میں کارمینہ کا مشورہ نہیں دیتا لوگوں کو. تو مفتاح آیا کرتی تھی, بڑی زبردست ان کی ایک میڈیسن تھی ہمدرد کی جو قبض کشا تھی, تو اب وہ بھی 2 نمبر آنا شروع ہو گئی ہے. بہت کوشش کی 1 نمبر ملے, وہ بھی ختم ہو گئی. ہمدرد والوں کو چاہیے کوئی ایکشن لیں. یہ کیا ڈرامے بازی لگا دی آپ لوگوں نے. پان کھانا کیا مکروہ ہے؟ تمباکو مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے, کیونکہ اس کی لت پڑتی ہے, عادت پڑتی ہے, صحت کے لیے نقصان دہ, باقی حرام نہیں. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو بار بار گالیاں دیتے ہوں تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو صبر ہی کرنا چاہیے. گالیاں سیکھنی بھی نہیں چاہیے, دینی بھی نہیں چاہیے, اور ماں باپ کے سامنے زبان بھی نہیں چلانی چاہیے. باقی ماں باپ کو چاہیے, وہ اس طرح کر کے اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑ رہے ہوتے ہیں, بچوں کے اخلاق خراب کر رہے ہوتے ہیں, بچے پھر بدتمیز بن جاتے ہیں. تو ماں باپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے. باقی اولاد کو تو یہی کہا جائے گا بھائی ماں باپ کے احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی کڑوی کسیلی اولاد کو برداشت ہی کرنی پڑتی ہے. کیا ناپاکی کی حالت میں درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی. کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جی, ایسے کوئی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہ رہے اور میکے میں پڑی رہے اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے اور شوہر بچوں کا خرچہ بھی دیتا ہو تو کیا شوہر سزا کے طور پہ خرچہ روک سکتا ہے؟ جی. اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی نہیں ہے تو شوہر پر پھر بیوی کا نان نفقہ لازم نہیں ہے. اسلام میں منگل کو بال یا ناخن کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی, منگل کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. جب بال ناخن بڑھ جائیں تو کاٹ ڈالیں آپ. بہتر یہی ہے کہ جمعے کے دن صفائی ستھرائی مکمل کرنی چاہیے. افضل تو جمعے کا دن ہی ہے صفائی کے لیے, لیکن اگر بڑھ چکے ہیں تو پہلے کاٹ لیں. اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور نماز ختم ہونے والی ہو اور مسبوق آئے تکبیر تحریمہ کہے اور امام سلام پھیر دے تو مقتدی کیا کرے؟ مقتدی کو چاہیے بیٹھے اتحیات پڑھے
اور اتحیات کے بعد کھڑا ہو کر نماز کو مکمل کرے، کیونکہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ نماز میں شامل ہو چکا تھا۔ بیوی کی چچا زاد بہن سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دو بہنوں سے نکاح جائز نہیں۔ چچا زاد بہن چونکہ ایک مرد کے لیے نامحرم رشتہ ہے، اور عورت کا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر یہ مرد ہوتی تو اس کے لیے نامحرم، کیونکہ دو ایسے رشتے جو محرم ہوتے ہیں نا، ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے نکاح میں۔ تو دو بہنوں کو یا خالہ بھانجی کو یا پھوپھی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے آپ نکاح میں، البتہ ایک بہن اور اس کی چچا زاد بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ گھر میں کیا بلی پال سکتے ہیں؟ بھائی پال تو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں پال سکتے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، بیچارے اتنی ٹینشن میں ہیں، ان کی اولاد کو بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو۔ ان کے بچوں نے گھروں میں بلیاں پالی ہوئی ہیں، بلیاں بچے دے رہی ہیں، پھیلتی جا رہی ہیں ان کی نسل۔ باپ اتنا پریشان ہے، ہر ہفتے میرے پاس آیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا، مجھے گھن آتی ہے، خدا کا واسطہ ان بلیوں کو گھر سے نکالو، لیکن بچہ مان کے نہیں دے رہا، اور وہ باپ کو سخت اذیت میں رکھا ہوا اس نے۔ تو بلی پالنا حلال ہے، کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے، اور باپ کی نافرمانی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس جمعے کو بھی آئے وہ، تو میں نے تو پھر اس کو اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو، تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں۔ ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے، اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں۔ اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے، کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے۔ اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو۔ ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے، لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا۔ ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ روزہ عام دنوں میں رکھو، 3 روزوں کا ثواب، 10 نیکیوں 10 روزوں کا ثواب، رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھے تو کوئی ایسا دن ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب، حدیث کا مفہوم ہے، عام دنوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کو فالو کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی۔ تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے۔ یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں جنتی فرقہ ہوگا، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل۔ صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں، جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، اپنے علماء کو دیکھا ہے، آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے، کوئی مسجد کو اس کے کونے میں بیٹھ کے تسبیحات میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے۔ میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2-2 گھنٹے، 1-1 گھنٹے، 2.5-2.5 3-3 گھنٹے، عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے۔ لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند۔ یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس، ناچ گانے اور جو میوزک، موسیقی اور تھرکنا اور پھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا، سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے،
اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت، جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے. لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں، کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا، ناغے کرنے پڑیں گے، روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ پیٹ بھرنے سے منع کیا، موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث، سب سے بہترین امت میری، پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا، جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے، بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے. وہ صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے ہو. چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ، چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ، جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا. کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں، کھاتے بھی تو ہو، اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں پھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق، یار کی جدائی، اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا، دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے، بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے، پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. کھانے پر پابندی نہیں ہے، مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ، پھوڑتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہتا میں. دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے، مدذل لا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیبل، سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا. جیسے نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو، پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا، دیکھو آج میں فاقے سے ہوں. سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے، کتنی مزے کی. سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ. آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا، فاقے مذہب ہے، بھوکا رہنا مذہب ہے. وقت بہت ہو گیا ہے، کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن کیا کریں. میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا، اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. واللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا، بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا، برا بلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے، غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا، نیچے وہ سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا، اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھے، یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں، چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے. لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا ہی رہے چاند پہ، جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ ایک تو جان ہی رہے ہیں، اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ. عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا، مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار، آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں، مانڈے بھی، اور ناچیں بھی، اور گائیں بھی، اور جو بھی کرنا ہے کرو. غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں، تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا، خون بہاتا ہوا، وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟
بولو نا, اس میں اٹریکشن, نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں, اپنا ہی خون بہا رہے ہیں, اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو. جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں, اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو, لیکن ہندوؤں کو, سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں, جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے, مسلمان صبح اٹھتا ہے, سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے, شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتا ہے, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا, بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں عورت سے وفائے بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کو, اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ. یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے. اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے, دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب, یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو جیسے اس نے غوث اعظم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا, چاند پہ پہنچنے والی, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دیے کوئی غیر مسلم بھائی, اس نے کیا الفاظ تھے, غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بورڈ لگا دیں, بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے, یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والے اسلام میں قبر ایک بالے سے اونچی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں قبریں پکی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں حلوے مانڈے نہیں ہوتے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ ہے. نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ, سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے, حلوے. کیونکہ سگریٹ سے وزن نہیں بڑھتا, میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, کینسر بھی ہے, 20 بیماریاں ہیں. سگریٹ سے صرف کینسر ہے. یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں ہے, اس پہ ریسرچ پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں 30 پہ بھی کھانا ہے, 40 پہ بھی کھانا ہے, 11ویں پہ بھی کھانا ہے, 13ویں پہ بھی کھانا ہے, اور جناب ربیع الاول پہ بھی کھانا ہے, 10 محرم کو حلیم کی دیگ ہے, ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اسلام میں صرف ایک کھانا ہے, 2 کھانے خاندانی, ایک بقرعید کا کھانا, اس میں بھی میٹھا نہیں ہے, اس میں کیا ہے, گوشت. ایک عید الفطر کا کھانا, اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا, کھجور کے چند دانے. اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے, جو بعض لوگوں کو 4 دفعہ نصیب ہوتا ہے, اس میں بھی گوشت ہے, میٹھا نہیں ہے, اس میں بھی اولم ولو بشاتن. نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو, ایک بکری کیوں نہ ہو. اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں. گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی, موٹا نہیں ہوتا, کاربوہائیڈریٹ کم ہے اس میں. اور آپ میٹھے کو فوکس کر رہے ہو, یہ والا کہ میرے پاس تو مٹھائی کے ڈبے لا کے نا لوگوں نے, جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفٹ میں. میں پہلے گھر میں دیتا تھا, بچے کھاتے تھے, اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے یار, لڈو کھا کے لڈو جیسے بن جائیں گے وہ. ہم نے اپنے بچوں کو فوکس کیا, انڈے کھاؤ, گوشت کھاؤ, دودھ پیو. میٹھے کو میں پروموٹ نہیں کرتا گھر میں زیادہ, سمجھتے ہو کہ, اور ہمارے یہاں مشہور کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو یار تم, کھانے کے بعد کھانا ہی کہاں سنت ہے کہ اس کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہو. تو جو قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, وہ تو قدرت کی طرف سے. بعض صحابہ کا جسم بھی بھاری تھا, لیکن خوب سمجھ لو کھا کے جو موٹا ہو رہا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے. صحیح حدیث, آپ نے ایک شخص کو دیکھا جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا, بھاری جسم تھا, آپ نے فرمایا لو کان ہادا فی غیر ہادا لکان خیرن, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو خوراک تم نے کھائی ہے نا, جو پیسہ خرچ کیا ہے, کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے تو اچھا تھا. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے اسلام کو بدنام بولو مت کرو. روزے رکھو, تہجد پڑھو, کم کھاؤ, بھاگو دوڑو. صحابہ کرام کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ یہی تھی. صدقہ خیرات کرو چھپ کے, دیگوں کو فوکس مت کرو. دیگ سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا, منہ دیگ جیسا ہو جائے گا وہ غریب بھی.
اس کے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہے، چپکے سے لے جا کے غریب کو صدقہ کر دیا کرو، ایسے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اس کو بولو بھائی یہ پیسے ہیں، اب تیری جو ضرورت ہے اس سے پوری کر۔ اور اگر وہ کہے مجھے کھانا ہی چاہیے تو دیکھ کے بجائے گھر میں راشن ڈلوا دو، کیا کر لو، چپکے سے لے جا کے راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، دکھا کے بھی ڈلوا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، لیکن راشن ڈلواؤ، پیسے دو، بکروں کو فوکس مت کرو، دیگوں کو فوکس مت کرو۔ اللہ دیگ بننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، تو یعنی اس سے پہلے کہ ہم خود دیگ جیسے بن جائیں، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا، اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا، جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لایا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور نبی میرے نبی ہیں، یہ نہیں، مر رضیہ، جو اس پہ راضی ہو۔ ایمان الگ چیز ہے، راضی ہونا الگ چیز۔ دوسرا وہ راضی ہونا کسے کہتے ہیں وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ، لیکن اللہ میرا رب ہے، اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے، کیا خیال ہے بھائی، ایمان کا ایک ذائقہ بھی ہے، اور یہ ذائقہ چکھنا یہ کنایا ہوتا ہے مزے سے، ایمان کی مٹھاس محسوس، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ ذائقہ مزیدار ہے، وہ کڑوا ذائقہ بولو بھائی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان تو بڑے مزے کی چیز ہے بھائی، اسلام بڑے مزے کی چیز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مزے کی چیز ہوتی تو سارے کیوں نہیں کر رہے ہوتے بھائی؟ بھائی اسلام اتنے مزے کی چیز ہوتی تو ساری دنیا پھر اسلام کو فالو کرتی نا۔ کیا ہو گیا بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ حدیث میں آ رہا ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، اسے مزہ آ جائے گا، اور جو یہ کام کر لے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان لذیذ چیز ہے، مزیدار چیز ہے، میٹھی چیز ہے، اسے چکھنے کا اپنا مزہ ہے۔ تو اگر اتنی مزیدار چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں دہلی اور سہیل نہاری پر تو بڑا رش ہوتا ہے، کیونکہ چٹپٹی نہاری ہے نا، لیمو نچوڑ کے لوگ کھا رہے ہیں۔ بریانی کے ہوٹلوں پہ رش ملے گا آپ کو، پائے کے ہوٹل پہ ایسا لگے گا فری بٹ رہا ہے، سینما گھروں کے باہر رش ملے گا، فجر کی نماز میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ تو مزہ تو فجر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ہے، تو اسلام میں فجر بھی ہے نا، اس میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ جو پکے نمازی وہ بھی 4-5 آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بھی آدھے وہ ہوں گے جن کو آفس جانا ہوگا، اس لیے اٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ خیر ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے فجر میں کافی لوگ ہوتے ہیں، 2 صفیں ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، لیکن جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں اتنی تو نہیں ہوتی نا، اس حساب سے تو بہت کم ہے، جتنے جمعے میں اتنے کیوں نہیں ہیں۔ تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، میں بار بار سوال کو اس لیے دماغوں میں اتارتا ہوں کہ جب سوال اچھی طرح سمجھ میں آئے تو پھر جواب کا بھی مزہ ہے، پھر سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر جواب میں مزہ نہیں آتا۔ اور اکثر و بیشتر سوال سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جواب سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے، داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے۔ کیا داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے۔ جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ جو ریزر ہے نا، ہمارے حضرت اس کو پھاوڑا کہتے تھے، جب ہم صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے، ریگ مال کی گھسائی ہوتی ہے، ہٹو بچوں بھائی ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں جب سوٹ میں، پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان، جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں، ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں۔